ربنا معانا، ربنا حامينا، ما دام ربنا معانا ايش بيه؟ لا مواد تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين يدبروا حياة؟ إلا رب اللہ موجود هو الرسول. آج اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری اور قتل و غارت کو 6 مہینے ہونے والے ہیں. ان 6 ماہ کے دوران آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 40,000 بے گناہ بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے. غزہ کے 5 حصوں میں سب سے پہلے نارتھ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کی طرف بڑھی اور 18 لاکھ فلسطینیوں نے جان بچانے کے لیے دیر البلا کا رخ کیا. یہاں پر اسرائیل کی فضائی بمباری شروع ہوئی تو خان یونس اور وہاں سے جان بچا کر آج 15 لاکھ آبادی الرفا کے اندر موجود ہے، جن کے اندر بچے، بڑے، عورتیں اور بوڑھے سب شامل ہیں. الرفا کے ساتھ مصر کا بارڈر ہے، جو کہ اس نے مائیگریشنز روکنے کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. اس کے دوسری طرف سمندر ہے اور باقی دونوں اطراف سے اسرائیلی فوج بمباری کر رہی ہے. یہ لوگ ایک نہایت ہی چھوٹی جگہ پر قید ہو چکے ہیں، جو کہ ان کے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہے. الرفا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھوک، قحط اور بیماریوں کی وجہ سے بچے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہیں. ان میں سے کوئی بچہ اپنا باپ کھو چکا ہے، تو کوئی ماں، اور کوئی بہن، تو کوئی بھائی. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر افطاری کے وقت یہ لوگ پتوں اور پودوں سے روزہ افطار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اپنے تباہ شدہ کھنڈرات پر بیٹھ کر یہ فلسطینی اور ان کے بچے آسمانی حملے یا ایئر سٹرائک کے خوف سے آزاد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کرنی تھی، ہم ان سے قیامت کے دن حساب لیں گے، لیکن چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے ہم پھر بھی ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری سرزمین ہے، جسے ہم کسی بھی صورت پر نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑیں. ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ خود کو اور اپنے بچوں کو ان حالات کے اندر تصور کر کے دیکھیں، آپ کی روح تک کانپ جائے گی. لیکن سلام ہے ان بچوں کو جن کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ایک بچی بھوک سے پریشان اکیلی کھڑی ہے، یہاں وہاں مدد کے لیے دیکھ رہی ہے. لیکن جب ایک رپورٹر نے اس سے سوال کیا تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے جواب دیا کہ بابا، میرا باپ جو اس جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ايش بتحب اجيب لك؟ بابا. شو؟ بابا. بابا؟ وين بابا؟ مات؟ استشهد في الحرب هذه؟ اس کے جوان حماس کی صورت میں اسرائیلی فوج کی سفارتی، مالی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی ناک میں دم کیے بیٹھے ہیں. تصور کریں کہ اسرائیل ان فلسطینیوں کو موت سے ڈرا کر ان کے گھروں پر قابض ہونا چاہتا ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 6 ایسی وجوہات بتاؤں گا جو کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو ہار ماننے نہیں دیتی، ان کو یہ ظلم و ستم اور بربریت سہنے کا حوصلہ اور صبر دیتی ہے، ان کے دشمنوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے. نمبر 1، اللہ پر پورا یقین کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا. دوسرا، اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی بندگی اور عبادت کرنا، یعنی ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، لیکن یہ لوگ 5 وقت کی نماز اور روزے کے پابند رہے. ہر وقت اذان کی آوازیں انہی ٹوٹی ہوئی مسجدوں کے ملبے پر گونجتی رہتی ہیں اور ان کے دشمنوں کے دلوں کے اندر دہشت، ہیبت اور یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے. تیسرا ہے
اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ شاید یہ دنیا کے اندر ہی ہمارا امتحان ہے جس پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا ہے، اور ہم اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہیں کیونکہ اس نے صبر کرنے والوں کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ چوتھا ہے توکل اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ لگاؤ۔ پانچواں، اللہ کی مخلوق سے لگاؤ، وہ چاہے انسان ہو یا جانور یا پھر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور چھٹا ہے آپ لوگ جو اللہ کے بعد ان کی امیدیں ہیں، ان کے لیے جگہ جگہ پر آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے میڈیا ہو، سوشل میڈیا، مظاہرے یا پھر بائیکاٹ کی صورت میں۔ آپ کا یہ آواز بلند کرنا ہی ان کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا اور ان کے دلوں کے اندر اچھے وقت کے دوبارہ آنے کی امید پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس آواز کو اور ان کی امیدوں کو فلسطین کی آزادی تک ٹوٹنے مت دیں، ان بائیکاٹ کو جاری رکھیں، سوشل میڈیا پر ان کی آواز بنے، کیونکہ ایک عام انسان کے بس میں جو کچھ ہوگا قیامت کے دن اس سے اسی بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے تو میں آپ سے آواز بلند کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اٹھا کر لڑنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فوج کا کام ہے۔ ہم ان کو اپنا ٹیکس ادا کر کے ان کو ہتھیار خرید کر دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں ادا کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ عام انسان کیسے میدان جنگ کے اندر اسرائیلی ٹینک اور ہوائی بمباری کا سامنا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کوئی ٹینک یا فضائی ہتھیار موجود نہ ہو کہ وہ دشمن سے لڑ سکے۔ یعنی میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک شخص سے قیامت کے دن اس کی حیثیت کے مطابق سوال ہوگا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ ہمارے حکمرانوں نے ان فوجوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ ان فلسطینیوں کی مالی سفارتی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ان حکمرانوں سے ہوگا، آپ سے نہیں۔ آپ صرف آواز اٹھا کر ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا پھر فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز اٹھا کر ان حکمرانوں کو غیرت دلوا سکتے ہیں کہ وہ صرف مزاحمت کرنے کی بجائے عملی طور پر ان فلسطینیوں کی مدد کریں۔ سب مسلم حکمران اپنے اختلافات کو بلا کر اس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں۔ کاش ایسا ممکن ہو سکتا۔ دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ بنخبز ما في ولا حاجه، بنخبز للناس المجانين في الشقار ربنا ميه ولا حاجه، الناس شاردة في الدور بدها تلاقي تاكل، حملنا الفرن عشان نخبز لجيراننا مش عندهم اكل، مش لاقي ناس ياكلوا، مش لاقي ناس يشربوا، فيش ميه ولا في حاجه، مش جراد اللي بنقولوا ميه قاعدين على الكرات، والله قاعدين بنخبز، اما الحرب بدي احط لها في الفرن ولا نرسلوا فوق راسنا، مش عارف ايش فيها، شفت الدنيا غباب، كل الدار مش عارف، كل الدار مليانه كلهم ميتين. والله ما عاد بيعرف ايش صار، والله ما عاد بيعرف، كلهم قرايبنا في الدور، عائلات هنا، كل الدار فيها 1000 واحد هنا في المنطقة، كلهم استشهدوا.
رب مالنا غيرك يا رب، مالنا غيرك يا رب، يا رب قتل اطفالنا يا رب، والله يا رب ما حذرونا، يا رب عليك بحكام العرب يا رب، والله ما حذرونا يا رب، راح اطفالنا قاعدين مأمنين يا رب تحت سماك يا رب، قتلوا اطفالنا ونسانا يا رب، يا رب مالنا غيرك يا رب، امان يا رب.